دو دن بعد ہم اپنے اس ملک پاکستان کی آزادی کا دن منانے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آزادی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے کہ جس کا ذکر کرنا بھی اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہاں پر لازم اور ضروری ہے۔ آزادی کی نعمت کا اندازہ فلسطین کے مسلمانوں اور کشمیر کے مسلمانوں اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ آزادی کا یہ دن کہ جو شکرانے کا دن ہونا چاہیے، جسے یوم تشکر کے طور پر منایا جانا چاہیے، اسے ایک باعزت باوقار قوم کے طور پر منانا چاہیے۔ ہمارے یہاں آزادی کے نام پر اور اس دن کے منانے کے نام پر بہت سی چیزیں ایسی کی جاتی ہیں کہ جو نہ تو قومی وقار کے دائرے میں درست ہو سکتی ہیں اور نہ ہی شرعی اعتبار سے کوئی بھی عقل مند ایسی چیزوں کو جائز اور درست سمجھ سکتا ہے۔ آزادی کے اس دن میں یہ اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ وہ تمام تر شہداء کہ جنہوں نے تحریک پاکستان اور تحریک آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کے لیے اپنے گھروں میں ایصال ثواب کا فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کی تمام تر قربانیوں کو خراج تحسین اس انداز میں پیش کیا جائے۔ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس اپنے گھروں میں اگر قرآن خوانی یعنی مکمل قرآن پاک کی تلاوت ہو سکے تو یہ سب سے بہترین ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر کم از کم اتنا ضرور کر لیجئے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص گھر کے سارے افراد سے پڑھوا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ یہ تمام تر جو فاتحہ پڑھی گئی اس کا ثواب تحریک آزادی کے تمام تر شہداء، تمام تر اراکین کی ارواح کو ارسال کرتے ہیں، قبول فرما۔ بس یہ دعا کر لیجیے تو یہ ان کی بارگاہ میں ان تمام آزادی کے مجاہدین کے لیے ہماری جانب سے ایک چھوٹا سا نذرانہ اور خراج عقیدت ہوگا۔ آزادی کے اس دن میں بہت سی چیزوں سے ہمارے لیے بچنا ضروری ہے، اور میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ بے پردگی ہے۔ ہمارے یہاں آزادی کے اس دن کو شاید یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ پردے سے آزادی کا دن ہے، اور اس دن کو مزار قائد ہو یا اور اس قسم کی ایسی جگہیں کہ جو ملکی طور پر بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان جگہوں پر بے پردگی کا بڑا رجحان دیکھنے کو نظر آتا ہے۔ یہ بحیثیت مسلمان ہمارے قومی وقار کے خلاف ہے۔ یوں ہی آزادی کے دن صرف باجوں کی گونجیں سنائی دی جانا یہ بھی ہمارے قومی وقار کے خلاف ہے کہ ہمارے ہاں تو اس موقع پر یعنی شکرانے کے موقع پر تو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیحات اور سجدہ شکر بجا لانا یہ ہمارا مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آزادی کے اس دن کو منانے کے لیے ہمارے ہاں گھر سجائے جاتے ہیں، گلیاں سجائی جاتی ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، آفیسز کو جھنڈیوں سے سجایا جاتا ہے۔ یہ تمام تر سجاوٹیں کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جھنڈی پر جو نشان بنا ہوا ہے یہ ہماری قومی علامت ہے، جسے ہم پاکستان کا جھنڈا کہتے ہیں۔ جس طرح نام پاکستان قابل احترام ہے، اسی طرح پاکستان کا جھنڈا اور اس جیسی جو جھنڈیاں ہیں یہ تمام تر بھی قابل احترام ہیں۔ لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لگانے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، اور یہی جھنڈیاں کہ جنہیں بڑی عقیدت کے ساتھ بلندیوں پہ لگایا ہوتا ہے، 2-4 دن گزرنے کے بعد یہ پیروں تلے روندی جاتی ہیں۔ یہی پاکستان کی علامت اور پاکستان کا وقار ہمیں کچرا کنڈیوں سے وہاں پر پڑا نظر آتا ہے۔ بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی ہمارے لیے یہ ہماری غیرت کو چیلنج ہے کہ ہم کم از کم اپنی جھنڈیوں اور اپنی علامت کی ایسی توہین نہ کریں کہ دوسری اقوام ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارا مذاق اڑائیں کہ انہیں اپنے ملک کی قدر شاید صرف ایک دن ہے کہ اس دن یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اپنی تمام تر عزت کو اپنے ہی پیروں تلے روندنے کو تیار ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو جہاں جھنڈیوں کی خریداری کے لیے پیسے دیں، وہیں پر اپنے بچوں کا ذہن یہ ضرور بنائیں کہ ان جھنڈیوں کو 14 اگست کا دن گزر جانے کے بعد احترام کے ساتھ انہیں اتار کر اسی طرح بڑے احترام کے ساتھ شہید اوراق میں رکھیں کہ جس طرح کے قرآن پاک کے اوراق کو مقدس اوراق اور شہید اوراق میں رکھا کرتے ہیں۔
خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔